یا ہمارے حفظ کے 2 درجے تھے صرف، وہ بھی بالکل طلبہ کی تعداد کتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے پھر گاؤں گاؤں میں کام شروع کیا، ایک گاؤں میں گیا، ایک گاؤں میں گیا، لوگوں کو تعارف کرایا، بتایا بھی اب یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، فضائل بیان کیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پر یہ معروف ہے کہ عیدگاہ والوں سے ملنا، ان پر بیٹھنا وہ آسان کام نہیں ہے۔ کوئی کیونکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بھائی کاروباری تھے، والد صاحب ضعیف بھی تھے، تو یہ پھر جب گئے تو پھر لوگوں کو قرب محسوس ہوا، پھر وہ آنا شروع ہو گئے۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا ضلع میں جس کے ایک دور تھا جس میں بچے نہیں تھے میرے پاس، یکدم 8 درجوں تک لے گئے اس کو۔ آج بھی گاؤں کے حضرت یہاں آتے تھے جو دور میں یہ وہ، اب ایک پرانے مولوی صاحب آئے تو ہمارے شریف زندگی اور میں ساتھ جاتے تھے، ہم بسوں میں کھڑے ہو کر بھی جاتے تھے اور پتہ نہیں موٹر سائیکلوں پر بھی سائیکلوں پر بھی حضرت گاؤں گاؤں جاتے تھے۔ پھر اس میں جب یہ کام ذمہ لگا تو پھر اس پر دورے شروع ہو گئے، مرکز پھر آباد ہو گیا، طلبہ کے اعتبار سے بھی اور اللہ کے اعتبار سے خاکہ بھی آباد ہو گیا۔ تو کہیں بھی آپ کام کریں گے تو اس کا فائدہ مرکز کو ہوتا ہے، پھر لوگ آنے جانے لگتے ہیں، ہاں یہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں۔ یہ تو پہلے تو آواز ایسی لگانی پڑتی، اس لیے میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم رات کی مجلس میں غائب ہو جاتے ہو۔ تو میں نے حضرت میں جن کے گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہوں کچھ ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی شادی بلایا تو جیسے میں نے کہا حضرت میں ہوں پھیری والا، آپ کا مال کراچی میں چل پھر کے بیچتا ہوں۔ حضرت اتنے خوش ہوئے، 3 دفعہ شاباش دی، شاباش شاباش ہے، شاباش ایسے جانا میں تھپکی دی حضرت نے۔ یہ اس پر ہی کام ہوتا ہے اصل میں، گھر میں بیٹھ کر آپ نے بس ایسا نہیں ہے گھومو پھرو اللہ کی بات سناؤ، تو پھر وقت آئے گا سب۔ ہمارے حضرت والا کہاں کہاں نہیں گئے، اب تصور نہیں کر سکتے جن جن جگہوں پر ہمارا حضرت گئے اور کن تکلیفوں میں گئے۔ ہاں جی، ہم نے جگہ دیکھی ہے بات، لیکن پھر حضرت فرمایا میں نے حسن پورے عالم میں دکھا دیے، اب جس کو عاشق بننا وہ خود آ جائے۔ آج تک لوگ آتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی بات میں تو انسان بہت خوبصورت کام ہے یہ، اللہ کی محبت کے لیے کسی کو کہنا، قائل کرنا، سمجھانا، کیونکہ جتنے بھی کام ہیں وہ تو آئینے کی طرح ہے، اور یہ براہ راست محبوب پر بات ہے۔ حضرت والا کی یہ خصوصیت تھی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ان میں کھلا عشق تھا، ساتھ میں سمجھ جاتا تھا بھائی یہ ایک جگہ بات ہو رہی تھی وہاں کا میں بہت فائدہ اس بات سے اہل علم تھے، میں نے کہا کہ ہر بزرگ اور ہر بڑا عالم اللہ کا عاشق ہوتا ہے، یہ کوئی شک نہیں، لیکن اس پر غلبہ دوسری چیزوں کو، کسی پر سیاست کا غلبہ، کسی پر تدریس کا غلبہ، کسی پر تصنیف کا غلبہ، کسی پر تبلیغ کا غلبہ، بہت کم ہوتے جن پر عشق کا غلبہ، غلبہ عاشق تو سب ہے لیکن غلبہ دیکھتی میں یار یہ اللہ کا عاشق اور بہت محسوس کرے عشق کو، اس کا غلبہ ہمارے حضرت والا اس میں سے جن پر کھلا عشق تھا، کسی میں چھپا نہیں تھا، کھلا عشق۔ عاشق تو سب ہے، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں یا موجود ہیں سب عاشق ہیں، غلبہ ہے۔ میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر وقت سیاست میں ہی نام لیا جاتا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ روحانیات میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، لیکن وہ مقام پیچھے ہو گیا اور سیاست کو آگے بڑھا دیا۔ جنہوں نے یہ استفادہ روحانی کیا ان سے پوچھو حضرت کی شخصیت میں کیا کچھ تھا، لیکن وہ غلبہ اس کا ڈال دیا، بس وہی بس مدنی رحمۃ کا نام لیا جاتا ہے تو سیاست کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، انگریز کے خلاف اللہ کے ساتھ تعلق کے بارے میں ان کی کیا
خلوت جلوت تھی، اس پر دب گیا، وہ پہلو دب گیا، وہ حسن دب گیا بغیر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے ساری چیزوں کو پیچھے ڈال دیا، حالات کے مقابلہ کیا، وہ اس کے الہی کے غلبے میں آگے نکل گئے، مرکز بن گیا پوری دنیا آج تک، بلکہ آئندہ بھی کئی سو سال تک ان کی اصلاحی اور ساری چیزیں چلیں گی. ہمارے حضرت والا میں یہ چیز تھی، کھلا عشق تھا. اسی لیے بہت علماء نے کہا میں بہت فائدہ ہوا. ہم بھی سوچتے تھے اگر بات یہ ہے کہ غلبہ ہونا کسی بھی چیز کا ہوتا ہے، مزاج ہے. ایک پر تصنیف کا غلبہ ہے، وہ باوجود بڑا عاشق ہونے کے وہ اس کام کو پسند کرتا ہے. آپ اس سے وہ کھلا عشق نہیں ہے، آپ لینا آسان نہیں. یہ ایسی ہے نا جیسے دکان ہے، بیکری کی دکان پہ چلے جاؤ، ٹوتھ پیسٹ بھی مل جاتی، فلاں مل جاتی، لیکن وہ غلبہ نہیں. جنرل اسٹور پہ جاؤ گے تو اس کی بہت سارے آپشنز مل جائیں گی، بہت ساری اس کی جو نا وہ اقسام مل جائیں گی وہاں پر. چوائسیز زیادہ ہے، کہتے چوائسیز زیادہ ہے. بلکہ میں تو کئی ایسے چیز میں جوتی بھی رکھی ہوئی ہے، یا جوتی کیا کام ہے یہاں، لیکن انہوں نے جی چلو کچھ ضرورت مند ہے تو لے لیں. لیکن جوتی کی دکان پر جائیں گے تو جوتیوں کے بہت آپشن ہیں، بہت چوائسیز ہیں اور جوتیوں کی یہ ہے. تو دکان تو سب کی ایسی ہے جس میں اللہ کے عشق و محبت کی بات ہے، لیکن غلبہ نہیں. دکان عشق جس کو کہتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال تدریس کی. شیخ نے کہا کہ نہیں بس اب خانقاہ بیٹھ جاؤ، تھانہ بھون چلے جاؤ. اور تھانہ بھون کی خانقاہ جو تھی وہ کس دور میں مرکز تھا، وہیں سے بڑے بڑے مجاہد بھی نکلے. 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی اس کا مرکز جو تھا وہ تھانہ بھون کی خانقاہ تھی. انگریز نے اجاڑ دیا اس کو، بالکل فنا کر دیا. قریب سے بھی کوئی آدمی نہیں گزرتا تھا، ایسا حالات کر دی. کیونکہ قریب سے گزر بھی رہا ہو، اندر جھانک بھی رہے تو فوراً ایجنسیاں پکڑوا دیتی تھی. یہ بندہ وہاں پھر رہا تھا، لگتا ہے یہ انہیں کے بقایا جات میں سے. پھر طویل دور گزرا. حاجی صاحب مکہ شریف چلے گئے، ہجرتیں ہو گئی، بالکل ویرانی. اب حکم ہوا، اب جامع العلوم کانپور میں پڑھا رہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک پورے ہندوستان میں شہرت ان کے درس و تدریس کی، ان کی فہم کی، ان کو واضح و بیان کی. یہاں تک کہ بڑے بڑے نواب کانپور میں زیارت کے لیے آتے تھے تھانوی کی. شیخ کو حکم ہے جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ، چھوڑو سب کام، وہاں بیٹھ جاؤ، اللہ سکھاؤ. تھانہ بھون آئے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ بلا تکلف بیٹھا جا سکے. محنت کر کے بیٹھ گئے. کون آ رہا ہے بھائی؟ لیکن شیخ کا حکم تھا. وہاں سے اللہ نے جو اپنے محبت کے چشمے پھوٹے اور نکالے، آج تک وہ چشمے جاری، آج تک جاری. پھر ایک ہی کام تھا بس، اللہ کی محبت کی بات کرنا اور اللہ اور رسول کے حقوق کو سکھانا. بھائی یہ کام. تدریس بھی ضمن چلتی رہی، تصنیف بھی چلتی رہی، لیکن غلبہ نہیں رہا. حالانکہ کتنی تصانیف ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی، لیکن نہیں. مجلسیں ہو رہی ہیں، اصلاحی باتیں ہو رہی ہیں، خوات کی مجلس ہو رہی ہے عوام کی روزانہ کی بنیاد پر. او پورا عالم ٹوٹ، اللہ اکبر، کہاں سے دنیا آ رہی ہے ان کے پاس. تو جب تک شیخ کے حکم پر اس شیخ کا غلبہ طاری نہیں کیا، عشق الہی کا اور اصلاح و تزکیے کا مرکز نہیں بنے. وہ جب بن گئے تو اب یعنی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ جن میں محتم صاحب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، چھٹیوں کا یہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ چھٹیاں ہوں مدرسے کی اور تھانہ بھون چلے جائیں. یہی تھانہ بھون چلے جائیں. خود فرماتے قاری طیب صاحب کہ ہمیں کمرہ دیا ہوا تھا دیوبند والوں کو، تو وہاں میں اور مدرسین بڑے بڑے لوگ ٹھہرتے تھے سب. اور کہا کہ ہم لوگ دیر سے سونے کی عادت ہوتی تھی. عائشہ کے فوراً بعد سو جاؤ بھائی، تو تہجد میں اٹھنا ہے. تو کہتے پھر ہم بالکل بند کر کے خادم سے حضرت کو اطلاع نہیں دینا. ہم چونکہ مدرسوں میں تو رات تک ہا وہ چلتی رہتی، تو ہم بیٹھے گپے لگاتے رہتے یا کوئی بیٹھے وہ سے کرتے رہتے. تو حضرت کو نہیں بتانا کہ ہم دیر سے سوتے.
اتنے بڑے بڑے لوگ چھٹیوں میں وہاں پہنچ جاتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس. تو یہ اس لیے فائدہ بھی اس بزرگ سے زیادہ ہوتا ہے اور غلبہ حق ہو جس پر جلدی فائدہ ہوتا ہے. فائدہ سب سے پہلے ان سے بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے جن پر غلبہ حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو ان شخصیات میں سے بنایا تھا جن پر عشق الہی کا غلبہ تھا. ہر آنے والا فوراً محسوس کر لیتا تھا یعنی اللہ کا عاشق, اور خود بھی فوراً دل میں اس کو اللہ کی محبت محسوس ہونے لگتی تھی. ہم لوگ خیریت سے ہوتے ہیں.